السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور نبی کا قصہ پڑھیں گے۔ وہ نبی کون سے ہیں اور اس کے متعلق کیا مشہور ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے نسب کے متعلق مختلف روایات۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کا تعلق روم سے تھا اور ان کا سلسلہ نسب حسب ذیل ہے: ایوب بن موس بن رازع بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ بعض نے سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: ایوب بن موس بن راویل بن عیس بن عیسیٰ بن یعقوب علیہ السلام۔ اس کے متعلق دیگر اقوال بھی ہیں۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کی ماں لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ یہ بھی کہا کہ آپ کے والد ان لوگوں میں شامل تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت ایمان لے آئے تھے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو نہ جلایا۔ پہلی بات زیادہ مشہور ہے کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون کے تحت بیان کی ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، نہ کہ نوح علیہ السلام کی طرف۔ قرآن عزیز میں ایوب علیہ السلام کا تذکرہ۔ ایوب علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جن کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کی ہے: اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَنَبِيِّنَا مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِیسیٰ وَأَیوب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب۔ صحیح یہی ہے کہ آپ عیس بن اسحاق کی نسل سے ہیں، اور آپ کی بیوی کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کا نام لیہ بنت یعقوب علیہ السلام ہے۔ بعض نے کہا ہے رحمتہ بنت افراسیم ہے، بعض نے کہا لیہ بنت منسا بن یوسف بن یعقوب ہے، اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد ہم انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب سے لے کر نعم العبد انہ اواب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو، اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو سابق قدم پایا۔ بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے قلبی کی طریقے کے مطابق بیان کیا ہے کہ جو سب سے پہلے نبی مبعوث ہوئے وہ ادریس علیہ السلام تھے، اس کے بعد نوح، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام،
پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، پھر الیاس علیہ السلام، پھر سع علیہ السلام، پھر عربی بن سویغ بن افراسیم بن یوسف بن یعقوب علیہ السلام، پھر یونس بن متا علیہ السلام۔ یعقوب کے بیٹوں میں سے پھر ایوب بن زراح بن عموز بن افیر بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس روایت کی ترتیب کا کچھ حصہ مشکوک ہے، کیونکہ ہود اور صالح علیہ السلام کے متعلق مشہور قول ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں۔ بعض نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے بھی بعد ہوئے ہیں، واللہ علم۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری۔ تفسیر اور تاریخ کے علماء نے کہا ہے کہ ایوب علیہ السلام بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے پاس مال مویشی، نوکر چاکر اور وسیع و عریض زمین تھی۔ ارض ہوران کا کاسنیا کا علاقہ آپ کی ملکیت تھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی اور آپ کے اہل اولاد کثیر تعداد میں تھے۔ پھر آپ سے یہ سب کچھ چھین لیا گیا اور مختلف جسمانی عوارض میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اور عضو تندرست نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ کی یاد میں مصروف رہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ ان تمام مالی اور جسمانی مصائب و آلام میں ثواب کی امید لگائے بیٹھے رہے اور دن رات اللہ کو یاد کرتے رہے۔ جب آپ کی بیماری طویل ہو گئی اور دوست و احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور مجلس کے لوگ نفرت کرنے لگے تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے والی جگہ پر ڈال دیا گیا۔ لوگ آپ سے بالکل الگ تلگ ہو گئے اور بیوی کے سوا کوئی دکھ بانٹنے والا پاس نہ رہا۔ وہی آپ کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اس نے آپ کے بڑے احسانات اور شفقتیں یاد رکھیں۔ وہ بار بار آپ کے پاس آتی جاتی رہی اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتی رہی۔ اس کے مالی حالات بہت کمزور ہو گئے۔ وہ پھر بھی محنت مزدوری کر کے شوہر کے لیے کھانا اور معالجہ کا انتظام کرتی اور اسے راضی کر لے۔ یہ بیوی پہلے سعادت اور نعمت اور خدمت اور حرمت، عزت اور احترام کے مزے حاصل کر چکی تھی۔ بعد میں مال اور اولاد سے جدا ہونا پڑا۔ خاوند کی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہوئی۔ لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی کی مصیبت بھی جھیلنی پڑی، مگر اللہ کی اس نیک بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوئی ہے، پھر نیک لوگ، پھر اچھے لوگ کی درجہ بدرجہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے لحاظ سے آدمی کو آزمایا جاتا ہے۔ جو آدمی دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا۔ آزمائش اور ابتلا کی تمام اقسام جن کا ایوب علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا، انہوں نے آپ کو صبر اور ثواب اور حمد و شکر میں مزید پختہ کر دیا، حتیٰ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا اور آپ پر آنے والے مصائب و آلام بھی ضرب المثل بن گئے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ اور علماء بنی اسرائیل نے ایوب علیہ السلام کے قصے کے متعلق ایک طویل واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ کا مال اور اولاد آپ سے کیسے الگ ہوئے اور آپ کس قدر جسمانی تکالیف کا سامنا رہا۔ اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ چیچک کی بیماری میں سب سے پہلے ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے۔ ان کی مدت ابتلا کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ وہب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ مدت پورے 3 سال ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ مدت 7 سال اور چند ماہ ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو ایک ایسی جگہ پھینک دیا گیا جہاں بنی اسرائیل کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، حتیٰ اللہ نے بیماری دور کی، اجر و ثواب سے نوازا اور آپ کی تعریف کی۔ حمید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آپ 18 سال اس مصیبت میں گرفتار رہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ کا گوشت گل سڑ گیا اور ہڈیاں اور پٹے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب یہ عرصہ لمبا ہوا تو ایک دن بیوی نے کہا اے ایوب علیہ السلام، آپ اپنے رب سے دعا کریں، وہ ہم سے یہ آزمائش ٹال دے۔ تو فرمانے لگے اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟
تو وہ رو پڑیں۔ وہ لوگوں کی محنت مزدوری کرتیں اور اس سے حاصل ہونے والی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا انتظام کرتیں۔ پھر لوگوں نے اس عظیم خاتون کو مزدوری دینا بند کر دی، کیونکہ ان کو علم تھا کہ یہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے، اور ان کو خطرہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس کی بیماری ان کو لگ جائے گی۔ جب کسی نے اسے مزدوری کے لیے پسند نہ کیا تو اس نے اپنی مینڈیوں میں ایک مینڈی کسی امیرزادی کے ہاتھ فروخت کی اور عمدہ کھانا حاصل کیا، اور ایوب علیہ السلام کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی لوگوں کی خدمت کے عوض لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو دوسری مینڈی بھی فروخت کر کے کھانا لائی۔ ایوب علیہ السلام نے اسے غیر مانوس سمجھا اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا حتیٰ تو مجھے بتائے کہ یہ کھانا کہاں سے حاصل ہوا ہے۔ بیوی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر منڈا ہوا ہے۔ اس وقت فرمایا، ترجمہ: مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں کا برتاؤ۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے۔ وہ ایک دن آپ کو ملنے آئے لیکن بدبو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے۔ وہ دور کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر ایوب علیہ السلام میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ ان کو اس مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ ایوب علیہ السلام یہ بات سن کر بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس سے پہلے کبھی اس قدر پریشان نہ ہوئے۔ بس اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ نے آسمان سے اس کی تصدیق کی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی دو کرتے نہیں رہے جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بغیر کرتے کے ہے تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے آپ کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے اور التجا کی، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں اپنا سر اوپر نہیں اٹھاؤں گا حتیٰ تو میری بیماری دور کر دے۔ اللہ نے اس کے سر اوپر اٹھانے سے پہلے انہیں شفایاب کر دیا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ دور نزدیک کے تمام لوگ آپ کو چھوڑ گئے، صرف دو بھائی آپ کے پاس صبح شام آتے جاتے رہے۔ دونوں آپ کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی کو کہا، اللہ کی قسم، ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں اس نے کسی نے نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ 18 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے ابھی تک اس پر رحم فرما کر بیماری دور نہیں کی۔ جب وہ دونوں شام کے وقت آپ کے پاس آئے تو ایک سے نہ رہا جا سکا، آخر کار اس نے وہی بات ایوب علیہ السلام سے کر دی۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، البتہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں دو آدمیوں کے پاس گزرتا، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے اور قسم اٹھا رہے ہوتے تو میں گھر جا کر ان دونوں کی طرف سے قسم کا کفارہ دے دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔ آپ قضائے حاجت کے لیے نکلتے، فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی ہاتھ کا سہارا دیے رہتی حتیٰ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن اسی دیر ہو گئی تو اللہ نے وحی فرمائی۔ ترجمہ: ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے جبکہ اللہ نے بیماری بالکل ختم کر دی اور اب وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کو پہچان نہ سکی اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم، میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو ان سے مشابہ ہو جب وہ صحیح اور تندرست تھے۔ فرمایا، میں ہی ہوں۔ ایوب علیہ السلام کے دو کھیت تھے، ایک گندم کا اور دوسرا جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے دو بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھیت پر آیا اور اس سے سونا برسا،
حتیٰ وہ لبالب بھر گیا۔ پھر دوسرے نے جو کے کلیان پر چاندی برسائی حتیٰ کہ وہ بھی چاندی سے بھر گیا۔ یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہ حدیث اسی طرح بیان کی ہے۔ اس کا مرفوع ہونا قریب ہے اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ یہ موقوف ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت سے آئی ہوئی پوشاک اور دیگر کپڑے عطا فرمائے۔ ایوب علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی آئی تو وہ آپ کو پہچان نہ سکی۔ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑیا کھا گئے۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتی رہی تو آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس، میں ایوب ہوں، اللہ نے میرا جسم درست کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے تیرا مال اور اہل و عیال واپس کر دیا اور اتنا ہی ساتھ اور دیا، لہذا اس پانی کے ساتھ غسل کرو، اس میں تیرے لیے شفا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی کرو اور ان کے لیے بخشش طلب کرو، انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ تندرستی کے بعد انعامات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو تندرستی سے نوازا تو ان پر سونے کی ٹٹیوں کی بارش برسائی۔ آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ آپ کو کہا گیا، کیا آپ سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا، اے میرے رب، ایسا کون ہے جو تیری رحمت اور فضل سے سیر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹٹیوں کا ایک گروہ بھیجا گیا۔ آپ ان کو پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ کہا گیا، اے ایوب، کیا وہ کافی نہیں جو ہم نے آپ کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے میرے رب، تیرے فضل سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ یہ روایت موقوف ہے اور یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بھی مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایوب علیہ السلام برینہ ہو کر غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹٹیوں کا ایک غول گرا۔ ایوب علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے انہیں کپڑے میں ڈالنے لگے۔ ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب علیہ السلام، کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ کہا، ہاں اے اللہ، مگر میں تیری برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یعنی زمین پر اپنا پاؤں مار۔ پس ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو اللہ نے وہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور حکم دیا کہ اس سے غسل کرو اور پیو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کے جسم کی تمام ظاہری اور باطنی تکالیف اور بیماریاں دور کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اور باطنی صحت و تندرستی، حسن و جمال اور کثیر مال سے نوازا، حتیٰ آپ پر سونے کی ٹٹیوں کی بارش کر دی اور اہل و عیال کی نعمت سے مالا مال کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال دیے اور ان کے ہمراہ اس قدر اور عطا فرمایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے فوت شدہ بیٹے اور بیٹوں کو زندہ کر دیا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ نے ان کے بدلے اور اہل و عیال دے دیے اور آخرت میں ان سب کو جنت میں داخل کر کے اپنا انعام مکمل کرے گا۔ ترجمہ، یعنی ہم نے اپنی رحمت اور احسان سے ان کی تکلیف دور کی اور ان کی بیماری ختم کی۔ اور وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، یعنی جو جسمانی، مالی اور اولاد کے لحاظ سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام بہترین نمونہ ہے کہ اللہ نے انہیں بہت بڑی تکلیف اور بیماری سے آزمایا تو انہوں نے صبر کیا اور اجر و ثواب کے سہارے تکالیف اور مصائب برداشت کرتے رہے، حتیٰ اللہ نے ان کی تمام تکالیف دور فرما دی۔ جس نے مذکورہ آیات قرآنی سے ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام اخذ کیا ہے کہ ان کی بیوی کا نام رحمت تھا اور وہ بہت دور کی
کوڑی لایا ہے، ساتھ ہی حقیقت سے کوسوں دور ہو گیا ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کی جوانی لوٹا دی، بلکہ پہلے سے زیادہ قوت و طاقت عنایت فرمائی، حتیٰ اس کے بطن سے ایوب علیہ السلام کے 26 لڑکے پیدا ہوئے۔ بعد از تندرستی۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام سرزمین روم میں 70 برس زندہ رہے اور دین حنیف پھیلانے کے لیے محنت کرتے رہے۔ آپ کے بعد لوگوں نے دین ابراہیم کو تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو سابق قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ در حقیقت اللہ کی طرف سے اس کے بندے اور رسول ایوب علیہ السلام کے لیے اس بارے میں رخصت تھی کہ انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ کوڑے مارنے کی قسم انہوں نے اس لیے اٹھائی تھی کہ بیوی نے اپنی مینڈیاں فروخت کر دی تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان طبیب کی صورت میں آپ کی بیوی کے سامنے آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دوا تجویز کی۔ آپ کی بیوی اصل صورتحال نہ سمجھ سکی اور وہ دوا لے کر آئی۔ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ تو شیطان تھا، پس انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں اسے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفایاب کیا تو آپ کو حکم دیا کہ تنکوں کا ایک مٹا پکڑیں، سے مراد کسی چیز کا گٹا وغیرہ ہے جسے کھجور کی شاخ پر بہت سے پتے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو اکٹھا کر کے ایک ہی دفعہ بیوی کو مار دیں اور یہ 100 کوڑوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اور آپ قسم توڑنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ اس طرح ان لوگوں کو تنگی اور تکلیف سے نجات دیتا ہے جو اس کا تقوی اختیار کرتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور ایوب علیہ السلام کو اس کی بیوی کے حق بھی اللہ نے اسی طرح پریشانی سے بچایا، جو صبر کرنے والی، خالص نیت والی، صدیقہ، نیکوکار اور ہدایت یافتہ تھی۔ بہت سے فقہا نظروں اور قسموں کے باب میں اس رخصت کو کام میں لائے ہیں اور بعض نے اس کے بارے ضرورت سے زیادہ گنجائش نکالی ہے، حتیٰ قسموں سے بچنے کے لیے انہوں نے حیلہ کے موضوع پر کتابیں تصنیف کی ہیں، اور ان کا آغاز اسی آیت کریمہ سے کیا ہے کہ انہوں نے ان میں عجیب و غریب مسائل ذکر کیے ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ کا تذکرہ کتاب الاحکام میں کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین نے ذکر کیا ہے کہ انتقال کے وقت جناب ایوب علیہ السلام کی عمر 93 برس تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی عمر اس سے زیادہ تھی۔ لیث رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سلیمان علیہ السلام اور اغنیاء کے سامنے بطور دلیل پیش کرے گا، یوسف علیہ السلام کو غلاموں کے سامنے، ایوب علیہ السلام کو بیماری اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کا مفہوم بیان کیا ہے۔ انتقال کے وقت آپ نے اپنے بیٹے حومل کو معاملات کی نگرانی کرنے کے متعلق وصیت فرمائی۔ آپ کے بعد معاملات کی نگرانی بشر بن ایوب نے کی۔ یہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں متعدد لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ذی الکفل علیہ السلام ہے۔ واللہ علم۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق آپ کا یہ بیٹا نبی تھے اور وہ 75 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ دوستو، یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا مختصر سا قصہ۔ امید ہے اس قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام پر جو پریشانیاں اور بیماریاں آئی تھیں اور انہیں 18 سال بیماریوں میں مبتلا رکھا اللہ نے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا یہ نبی یا میرا یہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام ایک زبردست مثال ہیں صبر کی، کہ انہوں نے 18 سال اس پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے یہ بیماری ہٹا دی اور انہیں ٹھیک ٹھاک کر دیا اور مال اسباب اور اولاد عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔